السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ایک زمانہ صحبت با اولیاء۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے کسی تشتری کے اندر رکھ دیں اور اس کو سرے بازار پھرائیں تو کوئی ایسی تمنا اس میں نہ ہو کہ جس پر تمہیں شرمندگی ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو دل میں گناہ کی تمنا بھی نہ رکھنا چاہیے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی چاہے کہ میں سمجھوں کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ میری زندگی میں کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا دل چاہے میں نے دکھایا ہو، جس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں، جس کو میں نے ستایا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن انسان کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ایسا انسان متقی ہوتا ہے اور متقی انسان پکا جنتی ہوتا ہے۔ اس تقوی پر اللہ رب العزت انسان کو وہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کو کتابوں میں بھی نہیں مل سکتا۔ ایک ہے علم نافع، نفع دینے والا علم۔ یہی علم کو تو مانگا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع دینے والا علم مانگتا ہوں۔ یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو انسان کے سینے میں نور بن کر آتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں معلومات، وہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس بھی بہت ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، یہ کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتائیے علم کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ جاننا، اس کو علم کہتے ہیں۔ کسی نے کہا پہچاننا۔ اپنا اپنا جواب دیتے رہے، حضرت خاموش رہے۔
ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، یہ ہے علم نافع۔ اور ایک علم وبال ہوتا ہے، اس علم کے باوجود انسان گمراہ ہوتا ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اسے گمراہی حاصل ہوئی۔ اس لیے تقوی اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ تقوی ہوگا تو علم نافع زیادہ ہوگا، اور تقوی نہیں ہوگا تو علم وبال زیادہ ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ تو فرمایا کہ علماء کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی کنارے کیسے لگے گی؟ تو فرمایا علماء کی وجہ سے۔ تو پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ حضرت کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جو علماء سوء ہوں گے، نفس کے پجاری ہوں گے، نام کے عالم ہوں گے، ان کی وجہ سے امت کی کشتی ڈوبے گی ضرور، اور جو علماء حق ہوں گے ان کی وجہ سے یہ کشتی کنارے لگے گی۔ اس لیے تقوی میں کمی علم کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس میں تقوی نہیں تو وہ جلالین اور بیضاوی پڑھا نہیں سکتا، مسلم شریف اور بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا ہے اگر یہ بندہ تقوی اختیار کرتا تو۔ جتنا علم اب اس کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ علم اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ امت سوچئے کہ میرے پاس تقوی نہیں اور میں بڑا ذہین ہوں، میں جماعت میں سب سے آگے رہتا ہوں، میں حدیث کو سمجھ لیتا ہوں، اور اللہ کے بندے اگر تم ان گناہوں کے ساتھ حدیث پاک کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو تو اگر تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ رب العزت تمہیں حفاظ حدیث میں شامل فرما دیتے۔ تقوی کی کمی کی وجہ سے آپ نے اپنے مرتبے کو کم کر لیا، چنانچہ ایسا شخص اپنے اعمال کی تعویل کرتا پھرے گا۔ جہاں اپنے نفس کا معاملہ آئے گا فتویٰ اور ہوگا، اور لوگوں کے بارے میں فتویٰ کچھ اور ہوگا، اپنے لیے اور ہوگا، دوسروں کے لیے اور ہوگا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی زندگی میں نہیں ہے۔ چٹائیوں پر بیٹھ کر آدمی کے گھٹنوں اور ٹخنوں میں نشان پڑ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں تقوی دل میں پیدا نہ ہو تو یہ نشان فائدہ نہیں دیں گے، یعنی آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ کسی بیل کو دیکھ لیں، گھوڑے اور گدھے کو دیکھ لیں، ان کی ٹانگوں اور ٹخنوں پر بھی نشان نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی عالم یا طالب علم یہ سوچے کہ صفوں پر بیٹھ کر جسم پر نشان پڑ چکے ہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو ایک حرف پر اجر ملے گا، اور اگر مقصود دنیا ہوگی تو یہ ایک بوجھ ہوگا جو گدھے کی پشت پر لاد دیا گیا ہو۔ وہ گدھے کو اس کی قدر کیا ہوگی؟ بس بوجھ ہی سمجھے گا۔ اس کے اوپر ہیرے جواہرات بھی اگر جوڑ دیں تو گدھا جو ہے اسے بوجھ ہی سمجھے گا۔ اسے ہیرے جواہرات ہیں، اسے بہت قیمتی ہیں، اس کو کوئی علم نہیں رہے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہی جن کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، ان کو کچھ اس کا علم نہیں ہے اور اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گدھے کا لفظ استعمال فرمایا، اور بے عمل پیر جو بنی اسرائیل کے تھے اللہ نے انہیں کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی مثال ہے۔ یہ بلعم بعورہ اپنے وقت کا بہت بڑا پیر تھا، اس کا نام بلعم بعورہ تھا، وہ بنی اسرائیل میں تھا وہ شخص، اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ سالوں سے جو ہے وہ بیٹھ کر چلا کشی کرتا تھا، مگر بے عمل نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کے مانند ہے۔ یعنی وہ پہلے تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہتا تھا، کئی سال سے وہ عبادت کے اندر جڑا ہوا تھا اور اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ بعد میں اسے جو ہے دنیا کی طرف توجہ شیطان نے پھرا دی، تو وہ دنیا کی طرف جو مائل ہوا تو اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ کہتے ہوئے لوگوں میں مشہور ہوتا گیا، اور اپنے مطلب کی زندگی لوگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ تو اس کی مثال اللہ نے کتے کی مانند جو ہے بتا دی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے سوء حافظہ کی شکایت کی، تو اس علم سے مراد ظاہری الفاظ نہیں تھے، علم کا نور تھا۔ وہ علم کا نور گناہوں کے سبب بندے سے چھین لیا جاتا ہے، بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب علم نافع کی کیا پہچان؟ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جتنا یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں خوف خدا اور خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے، عبادت کے اندر بہت زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت کے اندر اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ علم نافع کی جو پہچان وہی ہے۔ چنانچہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی پوچھے کہ عالم کون ہوتا ہے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سن لیجئے کہ کیا ہوتا ہے۔ جس بندے پر گناہوں کی جتنی زیادہ مضرتیں کھل جائیں وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا عالم بن جاتا ہے۔ یعنی گناہوں کا جو ہے وہ کہ برے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کا اسے خود احساس ہو گیا تو وہی جو ہے پکا عالم اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ اسے جو ہے پسند کرتے ہیں۔ تو عالم کون ہے؟ جس پر گناہوں کی مضرتیں کھل جائیں، نقصان کھل جائیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے، وہ عالم ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص علم رکھنے والا ہے۔ اسی لیے جس انسان کے اندر تقوی نہیں ہوتا، معصیت کی زندگی گزارتا ہے، نور نبوت کے علم سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، وہ اس کو حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ انسان اللہ رب العزت کے ہاں عالم بنے لیکن اس کے لیے تقوی لازمی ہے۔ پھر اللہ رب العزت وہ علم دیتے ہیں جو علم انسانوں کو عام کتابوں سے نہیں ملتا، تو اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی۔ تو وہ علم جو ہے عام لوگوں کو نہیں، اللہ کے خاص بندوں کو وہ میسر ہوتا ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں،
موضوع چل رہا ہے، مگر یہیں پر میں موقوف کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اخلاص کی دولت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ کی عبادت کے اندر ہمارا وقت نکلے، زیادہ سے زیادہ وقت نکلے، اور مقبول مبرور عبادتیں پروردگار ہم سے کروا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے۔ اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر اور ایمان کی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔